بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوجوان دوستو، بھائیوں اور بزرگوں اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے آیا ہوں، میرا عنوان تو آپ کے سامنے ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے اور آپ سب کے سردار سید الانبیاء و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں آپ کے سامنے دو ٹوک بات کہوں گا، صاف الفاظ میں دلائل کی روشنی میں کہوں گا۔ میری باتیں کھری ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، میرا کام آپ تک پیغام پہنچانا ہے اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جہاں تک تعلق ہے، اس پیدائش کی تاریخ کے تعلق سے اختلاف ہے۔ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو ہی پیدا ہوئے، اور وفات کے سلسلے میں بھی اختلاف تھوڑا بہت پایا جاتا ہے، مگر یہ بات طے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ اور تاریخ کے سلسلے میں شریعت کی شاید یہی حکمت پوشیدہ ہوگی، کیونکہ پہلی امتوں کا جو رویہ تھا اپنے انبیاء کے ساتھ، جو ان میں بدعات اور خرافات پائی جاتی تھی، اسی سلسلے میں شاید شریعت نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا۔ البتہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس دن روزہ رکھتے تھے، تو یہ بات صاف ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا صحیح بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ عید کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا، پیر کے دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں آج روزہ رکھتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں ہم سب کے سردار ہیں، ایک عظیم شخصیت ہیں، تمام انسانوں میں افضل انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، مگر ان کی پیدائش پہ عید منانا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری کی حدیث میں صاف ارشاد فرمایا ہے، اس امت کے لیے دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ البتہ بعض روایت میں جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، اسی لیے کہ اس دن کے بعض احکامات بلکہ اکثر احکامات عید الاضحیٰ سے عید الفطر سے ملتے جلتے ہیں۔ غسل کرنا، خطبہ دینا، تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہونا، یہ سب چیزیں ان میں شامل ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم ذکر رسول کے اور اس کی مجالس کے مخالفت نہیں کرتے۔ جو مروجہ طریقہ ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے، ہمارا اختلاف اس سے ہے، اس لیے کہ اس کی دلیل نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین کی زندگی میں ملتی ہے، نہ اولیاء اللہ خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظامالدین اولیاء رحمہ اللہ، کسی کی زندگی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ البتہ اس لیے کہ ان کی زندگی میں بھی کئی بار دن آئے ہیں، مگر انہوں نے کبھی ایسی مجالس قائم نہیں کی۔ شیخ ابن تیمیہ حزانی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقتداء صراط المستقیم میں لکھتے ہیں، نصارہ میلاد عیسیٰ علیہ السلام مناتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے وہ دیکھا کہ وہ منا رہے ہیں تو انہوں نے بھی دیکھا دیکھی یہ چیز منانی شروع کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن۔ حالانکہ سلف صالحین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا اور اس کو منانے میں خیر ہوتی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھنے والے اور ہم سے زیادہ اچھے کام کرنے والے اور ہم سے زیادہ اچھے کاموں میں حریص تو وہ مناتے، لیکن سلف صالحین میں میلاد منانا کوئی بین ثبوت نہیں ہے۔ اور میلاد کا ایک مروجہ طریقہ تو
کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ 7ویں صدی ہجری میں موصل کا ایک اربل نامی بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ شروع کیا، اور وہ اس کے بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت کچھ باتیں لکھی ہے کہ وہ بہت فضول خرچی کرنے والا بادشاہ تھا، اور ہر سال اس دن کے نام پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا تھا۔ 3 لاکھ کا تذکرہ آتا ہے، اور اس وقت کے علماء نے اس کے خلاف، خاص کر علامہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی۔ کتاب المدخل نام کی ایک کتاب لکھی۔ ذرا اس باطل پرست اور کج فکر کی حالت بھی سن لیجئے جس نے محفل میلاد کا جواز پر دلائل اکٹھے کیے تھے اور بادشاہ کو اس محفل کا انعقاد کا جواز کا راستہ بتایا تھا۔ ان کا نام ہے ابو الخطاب عمرو بن دہیہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا ہے، وہ شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، زبان دراز تھا، بیوقوف اور متکبر تھا، اور دینی امور میں سست روی اور بے پرواہ تھا۔ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296 میں یہ بات لکھی ہے، آپ جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس نے بھی یہ چیز شروع کی رعایا کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور اپنی حکومت کا دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے اس نے یہ چیز شروع کی۔ اور شروع کرنے والا کون تھا؟ نہ تو کوئی عالم دین، نہ علامہ، نہ کسی مدرسے کا فارغ، نہ دین کے کسی بھی طریقے سے اس کا تعلق تھا۔ تو یہ بات صاف ہوئی کہ سلف صالحین میں اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں ہر سال نئے بدعات اور خرافات کو لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ ان ایام میں نبی کے نام پر، نبی کے نعت کے آگے ڈی جے بج رہا ہے، ڈانس کر رہے ہیں، عیاشی چل رہی ہے، اور یہ سب نبی کے نام پر ہو رہا ہے، اور وہ لوگ سب اس کو مذہب سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر رہے ہیں۔ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم کس شریعت کو ماننے والے ہیں؟ ہم کس مذہب کو ماننے والے ہیں؟ کیا وہ مذہب ایسی چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرتے۔ اب رہی بات دینی مجالس کی، سیرت کی مجالس کی، تمام لوگوں سے کہتا ہوں، تمام مسلمانوں سے، ہر مختلف فکر کی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم کو اتنی محبت ہے تو صرف ان کی ولادت کا ذکر ہی کیوں؟ صرف اسی دن، اسی مہینے جشن منا لیا، سیرت کے جلسے کر لیے، اور باقی دن میں ہم خاموش رہ گئے۔ ایک دن کا جوش، پھر باقی دن میں کچھ نہیں۔ اگر ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم ان مجالس میں، ان چیزوں میں، تمام خرافات سے، ضعیف حدیث سے اس دین کو دور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے، جو اسلام کو لے کر آئے، ان کی تمام احکامات پر، پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے اور عوام کو صحیح طور پر پہنچایا جائے۔ صرف ولادت کا تذکرہ کر کے، صرف نعت نبی کو گنگنا کر خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، یہی ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ جمہور ائمہ، علامہ بدر عالم میرٹھی، شیخ ابن باز اور تمام مشہور ائمہ، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ علامہ ناصر الدین العودی، شافعی، مجدد الفسانی، تمام ائمہ سے یہی چیز ہم کو ملتی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات صاف یاد رکھ لیجئے، یہ چیز صاف ہے، یہ چیز واضح طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت وہی ہے، اسلام وہی ہے، دین وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتایا گئے۔ اگر ان کے وفات کے بعد اگر کوئی خرافات کو دین سمجھ کر کرنے لگے گا
کوئی بھی بدعات کو دین سمجھ کر کرنے لگے گا، وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ چیز اسلام میں نہیں ہے، اس چیز کو صحیح مانی نہیں جائے گی۔ البتہ کوئی ہی کرے، کتنا بڑا وقت کا شخص کرے، وہ چیز اسلام میں نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ دین کا اتمام ہو چکا ہے، شریعت کا اتمام ہو چکا ہے، اور اسی امانت کو جو ہم نے صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اسی شریعت کو مانیں گے، اسی دین کو ہم مانیں گے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل یہ نہیں ہو سکتی کہ جب حجۃ الوداع کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کا اتمام ہو چکا ہے، اللہ نے اس کا اعلان کر دیا ہے، نعمت کا اتمام ہو چکا ہے میرے بھائیوں، ہم نے آپ کا دین کامل کر دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور نعمتیں بھی پوری کر دی گئی ہے، اور ہماری بھی کامیابی اسی میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، جو ہم میں ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو دین میں نہیں ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے صاف طور پر میں مسلمانوں کو، میرے پیارے مسلمان بھائی، کہنا چاہتا ہوں، رسم و رواج، رسمی مسلمان بننے کے بجائے عملی مسلمان بنیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہم کو دکھایا ہے کامیابی کا راستہ، اسی راستے پہ چلیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ساری انسانیت کی عافیت ہے کہ ایک دن آیا نماز پڑھ لیے، ایک دن صرف جلوس نکال لیے، جلسے کر لیے، یقیناً جلسے کیجیے، نبی کی شان میں، صحابہ کی شان میں جلسے کیجیے، ان کی زندگی کو عوام کے سامنے پیش کیجیے کہ کس رستے پہ جا کر ان کو کامیابی ملی۔ یہ میرا پیغام تھا، انشاءاللہ سیرت کے اور کسی پہلو سے آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ السلام